بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں غزوات اسلام کے تذکرے میں خصوصی طور پر غزوہ بدر کا ذکر فرمایا اور اسے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ یوم الفرقان کا معنی یہ کہ یہ مارکہ حق و باطل میں فرق کرنے والا مارکہ تھا، باطل کو حق سے بالکل جدا کر دینے والا مارکہ تھا۔ غزوہ بدر کی پوری تاریخ ظاہر خاصی طویل تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی جنریشنز کو اپنی اس روشن، منور اور تابناک تاریخ کے ساتھ ہم مربوط رکھیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کی تاریخ اندھیروں والی تاریخ نہیں، اجالوں والی تاریخ ہے، ظلمات والی تاریخ نہیں، روشنیوں والی تاریخ ہے، اور ظلم و ستم والی تاریخ نہیں بلکہ الفت و محبت اور امن و آشتی والی تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ امر باعث حیرت ہو کہ بات کی جا رہی ہے غزوے کی، جنگ کی، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے امن و آشتی اور محبت و پیار کا۔ تو آج غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز بالکل اسی حقیقت کے بیان سے ہوگا کہ اسلام کی جنگوں کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو ہر غیر جانبدار قاری، تاریخ کا طالب علم، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ جنگیں اہل اسلام پر مسلط کی گئیں، ان جنگوں میں پہل کرنے والے مسلمان نہ تھے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اسی حقیقت کے بیان سے آج اس عنوان کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر، اس جنگ کے آغاز سے قبل جب اپنے جانثاروں کو جنگ سے متعلق ہدایات جاری فرمائیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مستثنا کیا، اور مستثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ میدان جنگ میں زبردستی لائے گئے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا اگر بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے۔ اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو البختری بن ہشام اگر وہ کسی کی تلوار کے نیچے آ جائے تو اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ پھر اسپیشلی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت عباس بن عبد المطلب اگر یہ کسی کی تلوار کی زد میں آ جائیں تو انہیں بھی قتل نہ کیا جائے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ غور و فکر کر لینا خاصا مفید ہوگا اور منزل رسا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ ہدایت جاری کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن باوجود کہ وہ میدان جنگ میں اترے ہوں گے انہیں صرف اس بات پر رعایت دینی ہے اور انہیں قتل نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا، اسلام نے کبھی ان کے ساتھ جنگ کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، اور یہ بات اس حقیقت کی ایک واضح، روشن اور بین یہ دلیل ہے۔ اچھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور کے صحابہ میں ظاہرہ مختلف مزاج کے لوگ موجود تھے۔ بعض نوجوان تھے جو انتہائی ایموشنل اور جذباتی تھے حق اور حقیقت کے معاملے میں، تو ان میں سے عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے یہ ہدایت سنی، یہ پیغام پہنچا ان تک، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ جملہ دراصل بڑا خطرناک تھا جس پر وہ بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہے۔ جملہ یہ تھا کہ ہم تو اپنے باپ، بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کریں اور عباس کو ہم چھوڑ دیں؟ پھر کہا خدا کی قسم اگر عباس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی، میرا آمنا سامنا ہو گیا تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر تاجدار انبیاء تک پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زبان سے یہ لفظ سنے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں اس شخص کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اجازت تو نہ دی۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن جو بات میری زبان سے نکل گئی، میں اس کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوں، مجھے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، میں ہر وقت خوف خدا میں مبتلا رہتا ہوں، مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں کسی برے انجام سے دوچار نہ ہو جاؤں۔ ہاں، ایک صورت ہے، اللہ مجھے راہ حق میں شہادت عطا فرما دے، شاید کہ میری شہادت میرے اس جملے کے گناہ کا کفارہ بن جائے، اور پھر اللہ نے ان کی یہ آرزو، یہ امنگ اور یہ تمنا پوری کی، اور یمامہ کی جنگ میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ آج کی ہماری گفتگو کی پہلی بات جو ناظرین کی خدمت میں ہم نے پیش کرنی تھی۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ایک اور دلچسپ حقیقت تاریخ کے اوراق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا حضرت ابو رافع آپ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا معرکہ ہوا تو میں ان دنوں میں حضرت عباس کا غلام تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عباس سے خریدا یا حضرت عباس نے پیش کیا، اور آقا علیہ السلام نے حضرت ابو رافع کو آزاد کر دیا، تو یہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب میں حضرت عباس کا غلام تھا۔ کہتے ہیں اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے، حضرت ام فضل بھی مسلمان ہو چکی تھی، حضرت عباس کی اہلیہ حضور علیہ السلام کی چچی۔ یہ بڑی قابل غور روایت ہے، اور کہا کہ میں بھی ان کا غلام تھا اور میں حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ الرحیق المختوم میں کتاب کے مؤلف نے یہ روایت تاریخ کی مستند کتابوں کے حوالے سے نقل کی۔ کہتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض حکمتوں کے پیش نظر اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس دور میں کچھ ہستیاں ایسی تھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حکمتوں کے پیش نظر دفاع اسلام کی خاطر یا دفاع پیغمبر اسلام کی خاطر مسلمان ہونے کے باوجود اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، جن میں سے حضرت عباس بھی تھے۔ اور اگر آپ تاریخ کے اوراق اگر آپ چھان ماریں، ورق گردانی کریں، مطالعہ کریں، تو بہت سارے روشن حقائق بعض اور عالی قدر ہستیوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا رہا۔ خاص طور پر حضور کے چچاؤں میں سے اگر حضرت ابو طالب کی بات کی جائے، حضرت عباس کی بات کی جائے، حضرت حمزہ کی بات کی جائے، تو کون کون کس کس موقع پر ڈھال بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا رہا۔ یہاں اگلی بات قابل غور یہ بھی ہے کہ حضرت عباس مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن لشکر کفار میں مکہ سے بدر کا سفر طے کرتے ہیں۔ جب صفیں بنتی ہیں بدر کے میدان میں تو وہ کافروں کی صفوں میں، جب کافر قیدی ہو کر کے آتے ہیں تو حضرت عباس بھی ان قیدیوں میں، جب رسیاں ڈالی جاتی ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسیوں سے جکڑا جاتا ہے۔ بعد میں پھر یہ بھی تاریخ کا ایک حوالہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ محض اس لیے نہیں کہ وہ حضور کے چچا تھے، دراصل اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ حکمتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ساتھ، حضور علیہ تحیت و ثنا کی کہا جا سکتا ہے اجازت کے ساتھ، وہ کفار کے لشکر میں شامل ہو کر کے وہ یہاں آئے تھے۔ بہرحال جو بات عرض کرنا مقصود تھی، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے کنویں کے ساتھ جو حجرہ تھا وہاں میں بیٹھ کر کے میں تیروں کے دستے چھیل رہا تھا، لکڑیوں کے ظاہر دستے بنا رہے تھے تو میں وہ دستے تیار کر رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو لہب کسی وجہ سے وہ بدر کے معرکے میں شریک نہ ہو سکا تھا کفار کی طرف سے، وہ بھی وہاں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک اعلان ہوا کہ ابو سفیان بن حارث یہ بدر سے آیا ہے۔ ابو لہب نے فوراً آواز لگائی
اور ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم کوئی خبر لے کے آئے ہو، بتاؤ اے میرے بھتیجے کہ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، کہا مجھے بتاؤ کہ کیا خبر لائے ہو۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ خبر کیا ہونی ہے، خبر تو کچھ بھی نہیں، بس لوگوں سے ہماری ٹکر ہوئی، آمنا سامنا ہوا۔ یہ بڑے دلچسپ لفظ ہیں۔ اس نے کہا ایسے لگا جیسے ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے ہوں، اب یہ ان کی مرضی کہ وہ گردن ہمارے سروں پہ رہنے دیں یا گردن اتار لیں۔ وہ جیسے چاہتے تھے ہمیں قتل کرتے تھے، جیسے چاہتے تھے ہمیں قید کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں اس کے باوجود ان لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، مطلب بزدلی کا تانا نہیں دیتا، فرار کا تانا نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے میدان جنگ میں داد شجاعت نہیں دی، اس لیے کہنے لگا کہ در حقیقت ہمارا مقابلہ کچھ ایسے گورے چٹے نورانی چہرے والے لوگوں سے ہوا تھا کہ جو آسمان و زمین کے درمیان چت قبرے گھوڑوں پر سوار تھے، مطلب نہ وہ زمین پر تھے اور نہ وہ آسمان پر تھے۔ اور کہا کہ خدا کی قسم جدھر وہ تلوار کا اشارہ کرتے، تلوار لہراتے، تو وہاں کوئی چیز ان کے سامنے ٹک نہ پاتی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے خیمے کا کنارہ اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور برجستگی کے ساتھ میری زبان سے نکلا کہ اللہ کی قسم وہ تو فرشتے تھے، یہ وہ فرشتے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا، جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے اللہ کے حکم پر وہ اترے تھے۔ تو فرشتوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب پہلے ہی غصے میں تپا بیٹھا تھا اپنی شکست کی وجہ سے، تو کہتے ہیں وہ غصے میں آیا، اس نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا، میں بھی آگے سے مزاحمت کی، مزاحم ہوا، میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور میں نے زور لگایا، لیکن اس نے مجھے زمین پر اٹھا کے پٹخا اور پھر میرے اوپر گھٹنوں کے بل وہ بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ کہتے ہیں میں کمزور تھا، وہ میرے مقابلے میں ذرا زیادہ ہیلدی اور توانا تھا۔ کہتے ہیں لیکن میرے ساتھ فضل بھی تھی جن کا میں غلام تھا، حضرت عباس کی اہلیہ۔ انہوں نے جب شور سنا تو وہ باہر آئیں اور انہوں نے خیمے ہی کا ایک ڈنڈا اٹھایا اور وہ چوب جس کے ساتھ خیمہ نصب کیا جاتا ہے، تو کہا وہ اٹھا کر کے آئیں اور آ کر کے ابو لہب کے سر میں ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون بھی اس کا نکلنے لگا، اور ساتھ ہی بولنے لگی کہ تجھے حیا نہیں کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے اور تو نے اس کو کمزور سمجھ کر کے تو نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ کہا ابو لہب اس بات سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اٹھا اور اٹھ کر کے چلا گیا۔ لیکن کہتے ہیں یہ جو خبر سنی، یہ خبر سن کر کے ہمارے دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے حضرت فضل کو بتایا، وہ بھی اس خبر پر شاداں ہوئیں اور وہ بھی اس خبر پر انتہائی خوش ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اسلام اور آل حق کو بے مثال کامیابی اور فتح سے مالا مال کیا ہے اور نوازا ہے۔ اگلی ایک بات غزوہ بدر کے حوالے سے، ادھر مسلمان بدر کے میدان میں کفار کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور ادھر مدینہ شریف کے منافقین اور منکرین حق انہوں نے ایک پراپیگیشن شروع کر دی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ منافقین چونکہ بزدل ہوتے ہیں بائی نیچر، اس لیے کہ جو بندہ بہادر ہوتا ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کبھی شجاع اور بہادر وہ نہیں ہوتا۔ وہ منافق ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات وہ کھل کے نہیں کر سکتا، وہ اپنے اندر کا اظہار، معافی ضمیر کا اظہار وہ اعلانیہ نہیں کر سکتا۔ تو جو منافق ہوتے ہیں بزدلی کی بنیاد پر، چونکہ وہ کوئی اور انداز میں سامنے آ نہیں سکتے، اس لیے ان کا ہر دور میں جو پسندیدہ ہتھیار رہا ہے، اسلحہ رہا ہے، وہ پراپیگنڈا رہا ہے۔ وہ اہل حق کے خلاف ہمیشہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہو گئے، یہ ایسے ہو گئے، یہ راہ راست پر نہیں رہے، ان کا نظریہ ٹھیک نہیں رہا، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہا، الی ھذا القیاس۔ تو منافقین نے وہاں پہ پراپیگنڈا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، کافر غالب آ گئے ہیں، مسلمان مارے گئے معاذ اللہ، یہاں تک کہ انہوں نے یہ خبر بھی اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ ادھر آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب حضور جنگ جیتتے، فتح یاب ہوتے، تو میرے آقا وہاں جنگ والی جگہ پر 3 دن کم از کم فتح یاب ہونے کے بعد بھی قیام فرماتے تھے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ قیام فرماتے، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید ابن حارثہ کو ڈیوٹی سونپی کہ وہ مدینہ جائیں اور آل مدینہ کو جا کے خبر دیں کہ اللہ نے آل حق کو بے مثال کامیابی سے
سرفراز فرمایا ہے اور ہمکنار فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی قصوہ دی اس سفر کے لیے، وہ قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے۔ چونکہ منافقین نے یہ خبر اڑائی ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، جب ادھر سے غبار اٹھا اور دیکھا کہ کوئی سواریاں آ رہی ہیں، جب غبار چھٹا اور حضور کی اونٹنی پر نظر پڑی تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کو شہید کر دیا گیا، معاذ اللہ، یہ دیکھو یہ اونٹنی حضور کی، ہم پہچانتے ہیں اس اونٹنی کو، اور اس اونٹنی پر حضور نہیں ہے، زید بن حارثہ لگتا ہے بھاگ کے آ گیا اور اسی لیے یہ چپ چاپ ہے۔ اب لوگوں نے یہ خبر سنی اور آنے والوں کو دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے احوال پوچھنے لگے۔ ان دونوں شخصیات نے بدر کا پورے مارکے کی رودات سنائی، قصہ سنایا اور یہ عظیم خوشخبری اہل مدینہ کو سنائی کہ اللہ رب العزت نے اہل حق کو فتح اور نصرت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ پھر منافقین رسوا ہوئے، چونکہ منافقین کا مقدر ہی رسوائیاں ہوتی ہیں، اور اہل حق نے نعرہ تکبیر اور نعرہ تحلیل یہ بلند کرنے شروع کیے اس خوشی میں اور اس مسرت میں جو حق کی فتح اور حق کے پرچم کی سربلندی کی خبر سن کر، بلکہ خوشخبری سن کر مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ آخر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا حوالہ انتہائی مفید ہوگا۔ ایک طرف کفار، وہاں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جم رہی ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور سر سجدے میں رکھ کے بار بار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور کی دعا کا یہ شورۂ آفاق جملہ کہ اے مولا، اگر آج یہ مختصر سی جماعت اگر ختم ہو گئی، شکست کھا گئی، تو اے مولا روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس دعا میں بھی اگر تھوڑا گہرائی میں غور کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کی خیر مانگی تھی، اس لیے کہ حضور کو تو پتا تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات تو باقی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو تیرا نام لینے والا نہیں کوئی بچے گا۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب سے رب کا نام لینے والوں کی خیر مانگ رہے ہیں، اور حضور کو پتا تھا کہ اب قیامت والے دن تک رب کا نام بلند تو میرے غلاموں نے کرنا ہے۔ تو گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو امی رسول کی شفقتیں تھی اپنی امت کے ساتھ، رحمتیں تھی اپنی امت کے ساتھ، وہ سلسلہ یہاں بھی قائم دائم رکھا، اور حضور رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا نے دعا مانگی اور حضور کی دعا رب ذوالجلال نے قبول فرمائی، اور پھر تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ بعد میں کسی نے دیکھا، بلکہ کفار جو لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی اس طرح کا منظر پہلے نہیں دیکھا کہ چند سو کا لشکر، وہ بھی جو اسباب جن کے پاس نہیں تھے، اسلحہ پورا نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، اوپر سے روزہ رمضان المبارک، فاقہ، اور پھر سفر کی صعوبت اور مشقت، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کے لشکر پر جب یہ لشکر غالب آتا دیکھا جائے تو یقیناً اس بات پر ایمان پختہ ہوتا ہے کہ باطل کا مقدر مٹ جانا ہوتا ہے اور حق کا مقدر ہمیشہ ہر دور کے اندر فتح، کامیابی اور غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔